نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قصہ اسکندر ذوالقرنین کا، اسکندر ہے یا سکندر ہے، بہرحال اسکندر ذوالقرنین کا، اور سوال کرنا کافروں کا رسول خدا سے ذوالقرنین کے احوال سے۔ راویوں نے روایت کی ہے کہ کئی وجہ سے کہ اسکندر کو ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قاف سے قاف تک گئے، یعنی مشرق سے مغرب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی دی تھی اور سیر کی، اور قرن کہتے ہیں 30 برس یا 80 برس یا 120 برس یا 100 برس کو کہتے ہیں۔ یہ صحیح ہے، حدیث میں آیا ہے کہ حضرت نے فرمایا ایک لڑکے کو اشقرنن، اور اس لڑکے کی عمر 100 برس کی تھی۔ اور قرن گوشہ جہان کو بھی کہتے ہیں۔ ایک گوشہ جہاں کا وہ ہے کہ جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے، اور دوسرا گوشہ وہ ہے جہاں غروب ہوتا ہے آفتاب۔ پس اسکندر ذوالقرنین دونوں گوشے تک پہنچے تھے، اور ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے 2 شاخ تھے، یعنی ان کے سر پر 2 سینگ تھے بھی بول کے ہے۔ اور اسکندر کہتے ہیں اس واسطے کہ شہر اسکندریہ میں تولد ان کا تھا، یعنی مصر کے شہر اسکندریہ میں تولد ہوئے تھے انہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب ابو جہل اور مکے کے کفار سب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لائے، اب اور بدذاتی کر کے حضرت کی پیغمبری آزمانے کے لیے ایک شخص کو ملک یثرب میں علماء جہود کے پاس بھیجا کہ ہمارے بیچ میں ایک شخص نکلا ہے کہ وہ دعویٰ نبوت کا کرتا ہے، ہم نہیں سمجھتے یہ سچ کہتا ہے یا جھوٹ۔ تم کو علم توریت خوب معلوم ہے، ہمارے لیے چند مسئلے قدیم زمانے گزشتہ کے جیسا کہ جواب اس کا وہ نہ دے سکے، تمہاری کتابوں سے چن چن کے نکال کر ہمارے پاس بھیج دو، یا آ کے ہم کو سوالات اس کے سکھا دو کہ ہم اس سے پوچھیں، سوال کریں، دیکھیں اس کا جواب دے سکتا ہے یا نہیں۔ تب یہودیوں نے کئی سوالات مشکلات دیکھ کر توریت اور زبور سے نکال کر، مثلاً روح کیا چیز ہے، اور اصحاب کہف کون ہیں، حال ان کا کیا تھا، اور ذوالقرنین کون ہے، حال اس کا کیا تھا، یہ سب مسائل ابو جہل کے پاس لکھ کر بھیجے۔ تب اس ملعون نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے سوالات مذکورہ شروع کیے۔ اول یہ کہا، ان آتیت الکتاب بمثل ما اوتی موسیٰ من الکتاب لآمنا بک۔ ترجمہ یعنی اگر آئے تم کتاب کے ساتھ مثل اس کتاب کی کہ دی گئی موسیٰ کو، یعنی توریت کو، البتہ ہم تم پر ایمان لا دیں گے جیسا کہ توریت پر ایمان لائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا جواب میں کل دوں گا۔ اس بھروسے پر کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، ان سے پوچھیں گے اور اس کا جواب دیں گے۔ اس میں لفظ انشاءاللہ نہ کہا، اس لیے 11 دن تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل نازل نہ ہوئے اور جواب اس کا دے نہ سکے۔ پس کافروں نے آ کے حضرت سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے خدا نے تجھ کو چھوڑ دیا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت غمناک ہوئے اور جناب باری میں عرض کی۔ تب جبرائیل جمعے کے روز ظہر کے وقت نازل ہوئے اور درود و سلام اللہ کی طرف سے پہنچایا، اور یہ آیت لائے قول تعالی، وَلَا تَقُولَنَّ بِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ترجمہ نہ کہو تم کسی کام کو کہ میں یہ کروں گا کل، مگر یہ کہ انشاءاللہ اللہ چاہے تو کروں گا، یہ کہنا ضروری ہے۔ اگر بھول جاؤ تب یاد ہو کہو، اگرچہ وہ وقت گزرا ہے پھر بھی انشاءاللہ کہا چاہیے۔ اور کافروں نے جو کہا خدا نے تم کو چھوڑ دیا، وہ تو دشمنی سے کہتے ہیں، وہ خود منفعل ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم کھا کر، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ ترجمہ ہے، دھوپ چڑھتے وقت کی اور رات کی جب چھا جاوے، نہ رخصت کیا تیرے رب نے تجھ کو اور نہ بیزار ہوا،
یعنی حضرت کو کئی دن وحی نہ آئی، دل مقدر رہا، تہجد کو نہ اٹھے۔ کافروں نے کہا اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا۔ پس یہ صورت نازل ہوئی، والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ کی صورت۔ پہلے قسم کھائی دھوپ کی اور رات اندھیری کی، یعنی ظاہر میں بھی اللہ کی دو قدرتیں ہیں، باطن میں بھی کبھی چاندنی ہے کبھی اندھیرا، وہ دونوں اللہ کی ہیں۔ اللہ سے بندہ کبھی دور نہیں۔ یہ فائدہ تفسیر سے لکھا ہے۔ اگر سوال کریں تو جسے قول تعالیٰ وہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ، اور تجھ سے پوچھیں روح کو، کہہ روح ہے میرے رب کے حکم سے، روح ہے میرے رب کے حکم سے، اور تم کو خبر دی ہے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمانے کو یہود نے پوچھا، سوائے اللہ نے بتایا، اللہ نے نہ بتایا کہ ان کو سمجھنے کا حوصلہ نہ تھا۔ آگے بھی پیغمبروں نے خلق سے باریک باتیں نہ کہی تھی۔ خبر اتنا ہی جاننا بس ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک چیز بدن میں آ پڑی، وہ جی اٹھا، جب نکل گئی مر گیا۔ یہ روح کے بارے میں ہے۔ یہ بھی تفسیر کا مضمون ہے۔ پس اگر سوال کریں ذوالقرنین سے، قول تعالیٰ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّ مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ ترجمہ، اور سوال کرتے ہیں تجھ کو ذوالقرنین سے، تو کہہ شتاب پڑھوں گا میں اوپر تمہارے، اس میں نہ کچھ مذکور، تحقیق اللہ نے اسے قوت تھی بیچ زمین کے، اور دی تھی اس کو ہر چیز سے، یعنی ذوالقرنین کو راہ، پس پیچھے چلا ایک راہ کے، یعنی سرانجام سفر کا کرنے لگا، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ، پایا وہ ڈوبتا ہے ایک دلدل کی ندی میں، اور پایا اس کے پاس ایک قوم کو، ہم نے کہا یعنی اللہ نے کہا، اے ذوالقرنین، یا یہ کہ عذاب کرے تو ان کو، اور یا یہ کہ پکڑے تو بیچ ان کے بھلائی۔ ذوالقرنین بولا، جو شخص ظالم ہے پس البتہ عذاب کریں گے، ہم اس کو پھر پھیرا جائے گا طرف پروردگار اپنے کے، پس عذاب کرے گا اس کو عذاب بڑا برا۔ اور لیکن جو شخص کے ایمان لایا اور عمل کیے اچھے، پس اس کے واسطے بطریق جزا کے نیکی ہے، اور البتہ کہیں گے ہم اس کو کام اپنے سے آسانی۔ فائدہ، پس جو حاکم عادل ہو اس کی یہی راہ ہے، برو ان کے سزا دے، برائی کی اور بھلوں سے نرمی کرے۔ پس اسکندر نے یہ بات کہی، یعنی یہ چال اختیار کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ ذوالقرنین مغرب کی زمین میں مائع لشکر کئی برس رہے، لوگوں کو خدا کی طرف دعوت کرتے، سب لوگ وہاں کے ان کے متی فرمان ہوئے، ان کو نوازش فرمائی، اور جو باغی تھا اس کو راہ جہنم کی دکھائی۔ کہتے ہیں کہ اسکندر ذوالقرنین کی نبوت اور بادشاہت میں اختلاف ہے، بعضوں نے کہا کہ اول بادشاہ تھے پیچھے نبی ہوئے، اور بعضوں نے کہا کہ اول نبی تھے پیچھے بادشاہ ہوئے، اور بعض نے اسی پر دلیل قائم کی کہ اگر نبی نہ ہوتے تو خدائے تعالیٰ نے قلنا یا ذا القرنین کر کے کیوں خطاب فرماتا؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ قلنا یا ذا القرنین کر کے خطاب فرمایا، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وحی الہامی تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حق تعالیٰ نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ بلکہ کہا الہام فرمایا تھا، بواسطے جبرائیل کے ان کو بادشاہی دی تھی۔ مشرق سے مغرب تک اسکندر ذوالقرنین کو بادشاہی دی تھی اللہ تعالیٰ، مشرق سے مغرب تک، اور تمامی راہ ملک کی سمجھائی تھی، مشرق اور مغرب اور جزائر اور شہروں میں جا کے خلق کو خدا کی طرف دعوت کرتے،
یہاں تک کہ زمین مغرب میں جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے جا پہنچے۔ وہاں ایک شہر ایسا پائے کہ 4 دیوار اس کی روئن کی تھی، اس کے اندر کسی طرف سے جانے کی راہ نہ تھی۔ تمام لشکر گردا گرد اس کے پڑے رہے اور بولے کس طرح اس کے اندر جاویں۔ بہر تقدیر کسی حکمت سے رسی اور کمند دیوار پر ڈال کے ایک آدمی کو اس کے پار کر دیا، وہ پھر نہ واپس آیا، اور دوسرے کو دیوار پر چڑھا دیا اور کہا شاید اس طرف بہشت یا اور کچھ ہوگا، تم نہ جائیو، دیکھ کے پھر آئیو۔ جب یہ بھی گیا اور پھر نہ آیا، تب ذوالقرنین نے سمجھا کہ جس کو بھیجوں گا وہ نہیں آوے گا، پس ملک کی حد بنا کے وہاں سے پھرے، مشرق کی طرف مراجعت کی، ایک جزیرے میں آ پہنچے۔ یہاں ایک شہر ایسا پایا کہ بے کشتی کے وہاں جانا محال تھا، اور اس شہر میں دانا عقلمند حکیم بہت تھے۔ جب ان کو ذوالقرنین کے آنے کی خبر پہنچی، تمام کشتیاں جزیرے سے لے کر چھپا دیں۔ غرض ذوالقرنین مائے لشکر بلب دریا چند دیر ٹھہر کے کسی حکمت سے دریا عبور کر کے اس جزیرے میں جا اترے۔ وہاں کے لوگوں کو سوکھا دبلا دیکھ کر ان سے پوچھا کہ تمہارے لاغر ہونے کا کیا باعث ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے شہر کی غذا کی تاثیر ہے، ہم حکمت سے غذا کرتے ہیں، خاصیت اس کی یہی ہے۔ پس وہاں کے حکماں نے سب مل کر ذوالقرنین کی ضیافت کی، تب اپنی حکمت سے غذا تیار کر کے ایک خوان پر جواہرات سجا کے ذوالقرنین کے سامنے لا رکھا اور الگ ہو گئے، اور کہا کہ آپ تناول کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بھی ہاں آویں، ہمارے شامل تناول فرماویں۔ یہ کہہ کر سرپوش خوان پر سے اٹھا کے کیا دیکھتے ہیں کہ یہ طاس گلی پر جواہرات سے ہے۔ تب کہا کہ ہم کس طرح سے یہ کھاویں گے، یہ تو ہماری غذا نہیں ہے، یعنی جواہرات لے کے اس میں۔ ان سبھوں نے کہا کہ تم اس لیے یہاں تک آئے ہو اور یہی تمہاری غرض اور مقصود ہے، مگر یہ چیزیں بھوکوں کو نفع دیتی ہیں، تم کو نافع نہیں، اور ہم سے تم کیا چاہتے ہو؟ پھر ذوالقرنین یہاں سے طرف ہندوستان کے آئے اور ایک قاصد شاہ ہند کے پاس بھیجا کہ جا کے کہو کہ ہمارے ساتھ بہت لشکر ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ تمہارا ملک برباد ہوئے اور ہم تم سے لڑائی کریں، بس تمہیں لازم ہے کہ ہماری اطاعت میں آؤ اور اخراج قبول کرو۔ تب اس قاصد نے جا کے شاہ ہند سے یہ باتیں کہیں کہ آپ ہمارے بادشاہ کی اطاعت قبول کریں اور ایک ایلچی اپنی طرف سے ان کے پاس بھیج دیں کہ جہاں پناہ کو جا کے استقبال کر کے لائیں۔ تب شاہ ہند نے تعظیم و تکریم سے ایک ایلچی مائے تحفہ و ہدایہ دے کر ذوالقرنین کے پاس بھیجا۔ جب ایلچی جا کے تحفہ و ہدایہ اور نظریں ان کے گزاریں، تب آپ نے حکم کیا کہ اس کو لے جا کے اچھی طرح رہنے کو جگہ دو اور بعد 3 دن کے پاس میرے پاس حاضر کرو۔ تب بحسب حکم ملازموں نے اس کو لے جا کے اچھی طرح سے ایک جگہ میں رکھا اور بعد 3 دن کے حضرت کی ملازمت میں حاضر کیا۔ اسکندر نے انہوں نے اس کو دیکھ کر سر اپنا نیچا کیا، اور ایلچی نے اسکندر کو دیکھ کر انگلی اپنی ناک کے نتھنے میں ڈال کر پھر نکال لی اور بغیر کہے بولے کسی سے اپنی جگہ پر چلا گیا۔ خواصوں نے یہ حال دیکھ کر سکندر سے عرض کی اے خداوند حضور نے شاہ ہند کے ایلچی کو دیکھ کے سر اپنا نیچا کیا اور اس نے حضور کو دیکھ کے انگلی اپنے ناک کے سوراخ میں ڈال کر پھر نکال لی اور بغیر کہے سنے یوں ہی چلا گیا، اس کا کیا بھید ہے؟ فرمایا میں نے اس کو دراز قد دیکھ کے سر اپنا فرو کیا، یعنی نیچا کیا۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ لمبے قد کا آدمی احمق اور بیوقوف ہوتا ہے، اور اس نے جو اپنی ناک کے سوراخ میں انگلی رکھی تھی، یہ میرا طالع سکندری دیکھ کے پھر جاؤ، اس کو میرے پاس لے آؤ اور کھانا کھلاؤ۔ وہ بزرگ آدمی ہے۔ پھر اس کو لے آئے اور کھانے کو صرف روٹی اور گھی بھیج دیا اس کی عقل آزمانے کو، اور وہ کھا گیا، اور ایک سوئی اس میں رکھ کے سکندر کے پاس بھیجی، اور سکندر نے اس سوئی کو سیاہ رنگ کر کے اسی روٹی گھی پر رکھ کے پھر اس کے پاس بھیج دی، اور اس نے پھر ایک ٹکڑا آئینے کا اس پر رکھ کے ذوالقرنین کے پاس بھیج دیا۔ پس یہ ماجرا خواصوں نے دیکھ کے ذوالقرنین سے عرض کی اے جہاں پناہ، اس میں کیا حکمت ہے؟ بولے کہ روٹی اور گھی دینے کا مجھ کو یہ مطلب تھا کہ مرد علم اور حکمت میں خوب ہوتے ہیں، جیسے روٹی ساتھ گھی کے
اور جو وہ روٹی اور گھی پر سوئی رکھ کر بھیجی تھی یہ سمجھ کر کہ وہ علم اور حکمت میں خوب ہے، مگر پھر میں نے اس کی سوئی کو سیاہ رنگ کر کے جو بھیجی ہے یہ مطلب تھا کہ اس کا علم اور حکمت بغیر عقل کے تیرا و تاریک اور بے قیمت ہے، بغیر عقل کے تیرا و تاریک اور بے قیمت ہے۔ پھر اس نے یہ سمجھ کر روٹی اور گھی پر آئینہ رکھ کے میرے پاس بھیجا کہ وہ علم اور حکمت میں مانند آئینے کے صاف روشن ہے، اور ہم نے معلوم کیا کہ لمبے قد کے آدمی بے وقوف ہوتے ہیں۔ بس ہم دونوں میں یہی اشارت گفتگو تھی۔ پھر ہند سے ذوالقرنین مشرق کو جہاں کہ آفتاب طلوع ہوتا ہے وہاں جا پہنچا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ ترجمہ پھر لگا ایک اسباب کے پیچھے یعنی سفر کا سر انجام کیا یہاں تک کہ پہنچا ذوالقرنین سورج نکلنے کی جگہ پایا کہ وہ نکلتا ہے ایک قوم پر کہ نہیں کیا ہم نے ان کے لیے سو آفتاب کا پردے، یعنی قوم شرقی کا نہ گھر تھا نہ کسی کی چھاؤں نہ کپڑا، بیابان اور ریگستان میں رہتے تھے، کیونکہ ریگستان میں گھر نہیں بن سکتے، نہ روئی کی کھیتی ہو سکتی ہے کہ ان سے کپڑا بناویں، اور وہاں جاڑا بہت ہوتا ہے، اور کھانے کو دوسرے شہروں سے لا کے کھاتے، اور زن و مرد ننگے رہتے، مثل جانوروں کے جیما کیا کرتے، اور جب دھوپ نکلتی تو بدن میں قوت آتی، جب آفتاب غروب ہوتا تو سخت سردی پڑتی۔ پھر وہاں سے سکندر ذوالقرنین دوسری جگہ میں جا پہنچے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونها قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ پھر پیچھے چلا ذوالقرنین ایک راہ کے یہاں تک کہ جب پہنچا درمیان دو دیوار کے، پایا سو ان دونوں دیوار کے ایک قوم کو کے نزدیک نہ تھے جو سمجھیں بات کو۔ اور حد مشرق میں دو پہاڑ بلند ہیں، درمیان ان دونوں پہاڑ کے زاہد اور حکیم بہت تھے، کسی کی بولی کوئی نہ سمجھا، اس لیے کہ پہاڑ دو آڑ تھے، اس میں یاجوج ماجوج کے ملک میں وہی پہاڑ اٹکاؤ تھے، مگر بیچ میں کھلا تھا، اس راہ سے یاجوج ماجوج آتے اور ان لوگوں کو لوٹ مار کر چلے جاتے۔ پس ذوالقرنین نے وہاں جا کے زاہدوں اور حکیموں کو واعظ و نصیحت کی اور خدا کی طرف راہ بتائی۔ بعد اس کے ان دونوں پہاڑوں کی طرف گئے جو دو عظیم الشان پہاڑ تھے، راہ اس میں کسی طرف نہ تھی، اس میں آدمی دو گروہ تھے، بے عدد بے شمار عدد ان کا سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، ان قوم کو یاجوج اور ماجوج کہتے ہیں، اور اولاد یاجوج کی ایک پہاڑ میں رہتی ہے اور اولاد ماجوج کی دوسرے پہاڑ میں۔ یہ دونوں بھائی یافث بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی اولاد یافث کی اولاد میں سے ہیں۔ بعد طوفان نوح کے بعد وہاں رہ گئے۔ نسل ان کی بے حد ہے اور صورت انہوں کی آدمی کی، لیکن قد و قامت میں کم و بیش ہیں، بعض دراز قد ہیں، بعض ایک گز اور بعض ایک بالشت کے ہیں، اور کان انہوں کے اتنے بڑے ہیں کہ زمین پر لٹکتے ہیں، جب وہ سوتے ہیں ایک کان زمین پر بچھاتے ہیں اور دوسرا کان بطور چادر کے اوڑھتے ہیں، سب ننگے پھرتے ہیں اور مثال حیوانوں کے ایک سے ایک جمع کرتے ہیں، اور کچھ شرم و حیا ان میں نہیں ہوتی، اور مثال بہائم کے غار کا بول کرتے ہیں، اور وہاں کھیت میں سوائے تل کے اور دوسری چیز پیدا نہیں ہوتی، اسی کو کھاتے ہیں، اور کوئی دین اور مذہب کی خبر نہیں رکھتے ہیں، اور خدا کو نہیں جانتے اور مرتے بھی نہیں۔ پس وہ ذوالقرنین کے آنے کے آگے پہاڑ سے نکل کر ان زاہدوں اور حکیموں پر آ کے ظلم کیا کرتے، جس کو پاتے مار ڈالتے، کھیت اور مویشی انہوں کے لوٹ مار کے کھا جاتے، اور وہ سب اس قوم مویشی کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب ذوالقرنین وہاں تشریف لے گئے، زاہدوں اور حکیموں پر نوازش فرمائی، اور سب نے مل کر ذوالقرنین سے عرض کی کہ یاجوج ماجوج کے ظلم سے ہم یہاں رہ نہیں سکتے،
جو جو احوال ان پر گزرے تھے سب بیان کیے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ ترجمہ کہا انہوں نے اے ذوالقرنین، تحقیق یاجوج اور ماجوج فساد کرنے والے ہیں بیچ زمین کے، پس آیا کر دیویں واسطے تیرے کچھ مال، ہم دیں گے تجھ کو کچھ مال، اور اوپر اس بات کے کہ کر دیوے تو درمیان ہمارے اور درمیان انہوں کے دیوار کے ہماری طرف وہ آ نہ سکیں، پس خراج گزار ہمیشہ ہم تمہارے ہوں گے، یعنی ہمیشہ شکر گزار ہوں گے تمہارے۔ یہ کہا تب ذوالقرنین نے فرمایا قول تعالیٰ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما اعطونی زبر الحدید حتی اذا ساوی بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا فما استطاعوا ان یظہرہ وما استطاعوا لہ نقبا قال هذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا۔ کہا ذوالقرنین کے جو مقدور دیا مجھ کو کہ میرے رب نے وہ بہتر ہے بیچ اس کے، پس مدد کرو میری ساتھ قوت کے کہ کروں میں درمیان تمہارے اور درمیان یاجوج ماجوج کے دیوار موٹی۔ کہا تم لے آؤ میرے پاس تختے لوہے کے، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا 2 پھاٹکوں تک پہاڑ کی کھادوں کو، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ۔ کہا ذوالقرنین نے کہ لے آؤ میرے پاس کہ ڈالوں اس پر تانبا پگھلا ہوا، پس نہ آ سکیں گے چڑھ آویں اوپر اس کے اور نہ سوراخ کر سکیں۔ اس میں کہا کہ یہ مہربانی ہے میرے پروردگار کی، پس جب آوے گا وعدہ میرے پروردگار کا کر دے گا اس دیوار کو ریزہ ریزہ، اور یہی وعدہ میرے پروردگار کا سچ ہے۔ اول لوہے کے بڑے بڑے تختے بنائے، ایک پر ایک دھرتے گئے، 2 پہاڑوں کو برابر ملا دیا، پھر تانبا پگھلا کے اس کے اوپر ڈالا اور درزوں میں بیٹھ کر جم گیا، سب مل کر ایک پہاڑ ہو گیا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے کہا کہ میں صد تک گیا ہوں اور اس کو دیکھا ہے۔ حضرت نے کہا کہ اس کی طرح بیان کر۔ اس نے کہا جیسا 4 خانہ لوں گی۔ فرمایا تو سچا ہے، اور وہ لوہے کے تختے سیاہ لگتے ہیں اور درجوں میں لکیر تانبے کی سرخ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کھولے جاویں یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر اونچان سے دوڑتے ہوں گے، یعنی جب روز قیامت نزدیک آوے گا یاجوج اور ماجوج صد سے نکلیں گے، تمام روئے زمین پر منتشر ہوں گے، جہاں جہاں جو پاویں گے سو کھا جائیں گے، اور خدا کے حکم سے جب نرسنگا اسرافیل پھونکیں گے، نرسنگا یعنی اسرافیل کو بولتے ہیں، اسرافیل سور پھونکیں گے کہ اس کی آواز سے ساری مخلوقات مر جائے گی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک روایت ہے کہ ہر روز یاجوج اور ماجوج کوشش کرتے ہیں کہ سد سکندری توڑ کے باہر آویں، لیکن بحکم خدا توڑ نہیں سکتے۔ صبح سے شام تک دیوار کو آ کے سب چاٹتے ہیں، اور کچھ ہتھیار نہیں رکھتے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، صرف چاٹتے ہیں، اور اسی سے ہتھیار نہیں رکھتے کہ اسی سے توڑیں، مگر تمام دن زبان سے چاٹتے مثل پوست بیضہ کے کر ڈالتے ہیں۔ پتلا بیضہ ہوتا نا پوست، ویسا کر ڈالتے ہیں، تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے، تب کہتے ہیں کہ کل سب توڑ دیں گے اور نکل جائیں گے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ زبان سے نہیں بولتے، اس لیے کہ ان میں کوئی تعلیم یافتہ نہیں ہے، اس لیے نہیں توڑ سکتے۔ صبح سے شام تک ان کا یہی معمول ہے۔ جب خروج ہوگا قیامت کے قریب، اس قوم میں ایک لڑکا مسلمان پیدا ہوگا، جب وہ بڑا ہوگا انہوں کے بسم اللہ کر کے دیوار کو چاٹنے شروع کرے گا اور کہے گا انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے، تب خدا کے حکم سے وہ سد سکندری ٹوٹے گی، بعد اس کے سب قوم نکل آوے گی۔ مروی ہے کہ طول اسی دیوار کا 36 کوس کی رہا ہے اور عرض 3 کوس کی رہا،
بعض نے کہا کہ دیوار کا طول 300 کوس کی رہا ہے اور عرض اس کا 150 کوس اور اونچائی 70 گز ہے۔ خبر ہے کہ وہ جب دیوار توڑ کے نکلیں گے پہلے ملک شام میں آویں گے اور بعد اس کے بلخ میں۔ پس ذوالقرنین نے یہاں سے مشرق کی طرف جانے کا قصد کیا۔ علماء حکماء سے پوچھا کہ تم نے کس کتاب میں دیکھا ہے کہ درازی عمر کس چیز سے ہوتی ہے، یعنی لمبی عمر جس کو موت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک حکیم نے عرض کی کہ اے جہاں پناہ، میں نے آدم کی وصیت نامے میں دیکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات کا ظلمات میں کوہ قاف کے اندر پیدا کیا ہے کہ پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے خنک تر اور شہد سے میٹھا زیادہ اور مکھن سے نرم اور مشک سے بھی زیادہ خوشبودار۔ جو کوئی اسے پی لے گا اس کی موت نہ ہوئے گی، قیامت تک وہ زندہ رہے گا، اور اس پانی کا نام آب حیات ہے۔ تب ذوالقرنین کو شوق ہوا آب حیات پینے کا۔ علماء سے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ ظلمات میں چلو۔ انہوں نے کہا کہ آپ جائیے، یہاں کے ہم قطب ہیں، دنیا کی آفت سے ہم نہیں جا سکتے۔ ذوالقرنین نے کہا تم لوگوں کو میرے ساتھ ہونا ضروری ہے، اور کہو تو سواری میں کون سا جانور چست و چالاک ہوتا ہے؟ وہ بولے اسپِ تازی مادیان کے جو بچہ نہ جنی ہو۔ تب 1000 سوار مادیان اسپِ تازی چن چن کر لیے اور حضرت خضر علیہ السلام کو سب لشکر کے آگے پیشوا کیا۔ کہا کہ ظلمات میں جب پہنچیں گے تو یقین ہے کہ کوئی کسی کو دیکھنے نہیں پاویں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ حکماء نے کہا کہ اگر لال و یا گوہر شاہوار حضور کی سرکار میں ہو تو لے لیجئے۔ جب ایسی نوبت آئے گی تو اسی کی روشنی سے راہ چلیں گے۔ تب ایک گوہر شب چراغ خزانہ عامرہ سے نکال کر حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کیا، اور تخت و تاج اور سلطنت ملازموں میں سے اپنے ایک دانہ عقلمند کو سپرد کیا، اور 12 برس کے وعدے پر اس سے رخصت ہو کر اور کھانے پینے کا توشہ سر انجام سب لے کر ظلمات کی طرف آب حیات کی تلاش کو گئے۔ جب کوہ قاف میں گئے راہ بھول کر 1 برس تک اس میں گھومتے رہے، اور خضر علیہ السلام لشکروں سے جدا ہو کر ایک اندھیرے میں جا پڑے۔ تب وہ گوہر شب چراغ جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا، اس کی روشنی سے تاریکی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کی مہر سے چشمہ آب حیات ان کو ملا۔ تب خضر علیہ السلام نے منہ ہاتھ دھو کر آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لائے۔ پس خضر علیہ السلام کی عمر دراز ہوئی، پھر وہاں سے مراجعت کر کے دوسری ایک تاریکی میں آ پڑے۔ وہ گوہر شب چراغ نکال کر زمین پر رکھ دیا، سب اجالا ہو گیا۔ جتنے لشکر اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آ کے جمع ہوئے، اور اسکندر ذوالقرنین اپنے لشکروں سے کہہ گئے تھے کہ تم یہاں ٹھہرو، میں آگے چل کے کچھ تماشا عجیب و غریب دیکھ آؤں۔ یہ کہہ کر جب آگے بڑھے ایک بالا خانہ نظر آیا، ایسا کہ 4 دیواری اس کی ہوا پر معلق ہے۔ اس میں مرغ پرندے بہت دیکھے۔ مرغوں نے حضرت سے کہا کہ تو اس ظلمت میں بستی چھوڑ کے کیوں آیا ہے؟ بولے میں آب حیات پینے کو آیا ہوں۔ پھر شاہ مرغ نے ان میں سے کہا، جو مرغوں کا بادشاہ تھا، شاہ مرغ نے ان میں سے کہا اے ذوالقرنین، اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مرد سب لباس حریر پہنیں گے اور اچھے اچھے مکان بنا کے دنیا کے پیچھے لہو لعب میں عیش و نشاط میں مصروف رہیں گے۔ یہ کہہ کر پر اپنا جھاڑا، پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بالا خانہ تمام جواہرات کا بن گیا۔ پھر کہا کہ اے ذوالقرنین، جنگ باجا اور بربط اور تنبور بجنے کا وقت آیا ہے۔ یہ کہہ کر پھر اپنا پر جھاڑا، سو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام بالا خانہ لال و یاقوت کا بن گیا۔ سو یہ دیکھ کر بھوچک ہو گئے۔ اس مرغ نے پھر حضرت سے کہا کہ تو مت ڈر، یہ کارخانہ ابلیس کا ہے۔ پھر اس مرغ نے کہا کہ اب فساد ظاہر ہوگا، لا الہ الا اللہ باقی ہے یا نہیں؟ حضرت نے کہا باقی ہے۔ پھر پوچھا خلق اللہ میں ہنوز دیانت بجا ہے یا نہ؟ حضرت نے کہا بجا ہے۔ تب وہ مرغ وہاں سے دوسرے کوشک پر چلا گیا۔ مروی ہے کہ اس مرغ نے ذوالقرنین سے کہا کہ تو اس بالے خانے پر جا کے دیکھ وہاں کیا چیز ہے۔ تب ذوالقرنین وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک پاؤں پر کھڑا ہوا
نرسنگا منہ میں لگا کے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ اسرافیل علیہ السلام تھے۔ ذوالقرنین سے کہا کہ اے ذوالقرنین، تو اپنی سلطنت اور روشنی ملک کی چھوڑ کر اس ظلمات میں کیوں آ پڑا؟ وہ تجھ کو بس نہ تھا؟ آپ نے کہا میں آب حیات پینے کو آیا ہوں تاکہ آب حیات سے زندگی کی زیادتی ہو، خدا کی عبادت کروں۔ تب اسرافیل علیہ السلام نے ذوالقرنین کے ہاتھ میں ایک پتھر مثال بلی کے سر کے دیا اور کہا کہ میں نے تجھ کو غفلت سے ہوشیار کیا، اب چلا جا، بہت حریص مت ہو۔ تب ذوالقرنین وہاں آب حیات نہ پا کے اپنے لشکروں میں پھر آئے۔ سب اکٹھے ہو کر چلے آتے تھے۔ اندھیری میں ٹکڑے ٹکڑے سنگ ریزے کے گھوڑوں کے پیر کے تلے مثال لال شب چراغ کے چمکتے دیکھ کے پوچھا، یہ سب کیا چیز ہے؟ لقمان حکیم نے کہا کہ یہ پتھر ہیں، جو شخص ان کو اٹھا لے گا چن لے گا، آخر وہ پچھتائے گا، اور جو شخص نہیں اٹھاوے گا وہ بھی پچھتاوے گا۔ آخر کسی نے چن لیے اور کسی نے نہ لیے۔ جب ظلمات سے نکل آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ تمام جواہرات لال اور زبرجد اور یاقوت اور فیروزہ اور زمرد ہیں۔ تب جن لوگوں نے نہ لیے تھے پچھتانے لگے، اور جنہوں نے کچھ لیے تھے وہ بھی پچھتائے کہ کیوں زیادہ نہ لیے۔ ذوالقرنین نے لقمان حکیم سے پوچھا، جو پتھر اسرافیل نے مجھے دیا اس میں کیا ماجرا ہے؟ لقمان نے کہا کہ تم اپنا پتھر ترازو میں ایک طرف رکھو اور سب کا پتھر ایک طرف رکھو، دیکھو کس کا پتھر وزن میں بھاری ہوتا ہے۔ دیکھا کہ ذوالقرنین کا پتھر وزن میں بھاری ہوا۔ تب پھر لقمان حکیم سے پوچھا کہ اس میں کیا اسرار ہے؟ وہ بولے، اب سب کے پتھر اتار کر اس پلے میں ایک مٹھی بھر خاک رکھ دو۔ جب پرکھا پلے ترازو کے دونوں طرف برابر آئے، پھر پوچھا لقمان سے، اس میں کیا بھید ہے؟ لقمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک بادشاہت دی ہے، تو بھی تم کو سیری نہیں، مگر پیٹ تمہارا ایک مٹھی خاک گور سے بھرے گا۔ جب ذوالقرنین نے یہ بات سنی، تمام لشکروں کو اپنے پاس سے رخصت کیا، وہ اپنے ملک بملک چلے گئے۔ ذوالقرنین یہاں رہ گئے اور عبادت میں مشغول ہوئے۔ بعد چند روز کے انتقال کیا اور سونے کے تابوت میں وہاں مدفون ہوئے۔ نقل ہے کہ ذوالقرنین نے مرنے کے وقت اپنی ماں کو وصیت کی تھی کہ بعد موت کے میری روح کو ثواب بخشیو اور یتیم، اسیر، غریب، مسکین اور بیوہ بے کس محتاجوں کو کھلائیو۔ جب ان کی ماں کو یہ خبر پہنچی، زار زار رونے لگیں اور وصیت ان کی بجا لائیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احوال سکندر ذوالقرنین کا اور سوالات مذکور سے ابو جہل اور مکے کے کافروں کو، یہودیوں کو جواب دیا، کافر سب سن کے متعجب ہوئے اور بولے، یہ سچ کہتے ہیں، مطابق توریت اور زبور کے کہتے ہیں، اس میں ذرا فرق نہیں۔ پس سوائے ابو جہل کے اور سب کے سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ اور ابو جہل سے حضرت نے کہا، اب تم کو معلوم ہوا یا شک میں ہو کہ میں رسول سچا ہوں یا نہیں؟ اگر تم کو شک ہو تو پھر پوچھو۔ تب اس لعین نے کہا کہ تم ایک ساحر ہو اور دوسرا ساحر موسیٰ تھا، ہرگز تمہارے دین میں نہیں آؤں گا۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ان کافروں کی شان میں، فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِیَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ مُوسَىٰ۔ پس جب پہنچی ان کو ٹھیک بات ہمارے پاس سے، کہا انہوں نے کیوں نہ ملی اس کو پیغمبری جیسی ملی تھی موسیٰ کو۔ یہ بات کہی اور راہ ضلالت اختیار کی۔ پس بھائیو مومنو، ہم سب کو لازم ہے کہ خدا اور رسول کی رضامندی پر رہیں اور ان کے احکام شرع بجا لائیں، اس سے غافل نہ ہوئیں۔ آمین یا رب العالمین۔ یہاں تک تھا قصہ سکندر ذوالقرنین کا۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔